دنیا میں انسان سرپرائز دیتا ہے، اور یقیناً سرپرائز اسی کو دیا جاتا ہے جو کسی کی خاطر کوئی قربانی دے، یا جس سے انسان کو بے لوث محبت ہو، اس کو سرپرائز دیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے مومنین سے، مسلمانوں سے، نیک بندوں سے بے لوث محبت ہے، اور جو بندے اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والے، اللہ کی خاطر کچھ کر جانے والے، اللہ نے بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ سرپرائز ہے نا، جس طرح انسان باپ بیٹے کو دیتا ہے، خامن بیوی کو سرپرائز دیتا ہے، بیوی اپنی اولاد کو اپنے خامن کو سرپرائز دیتی ہے، تو اس میں پوشیدہ بات ہوتی ہے، کچھ دی جانے والی چیز میں پوشیدگی ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے سرپرائز لایا ہوں، پہلے بتایا نہیں کیا تھا، پوشیدہ چیز ہے، اسی پوشیدہ چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کیا ہوا، جس کا تذکرہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر ہوا، وصف بہ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں جنت کا تذکرہ کرنے لگے، جنت کی صفتیں بیان کرنے لگے، حتی انتہا، یہاں تک کہ آپ باتیں کرتے رہے، آخر میں آپ نے کہا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس جنت کی نعمتیں اتنی عظیم نعمتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے، ولا علی قلب بشر خطر، اور نہ ہی کبھی کسی انسان کے دل پہ ان کے بارے میں خیال ہے۔ جس طرح انسان سرپرائز کسی کے لیے لے کے جائے نا، اسے گیس کرواتا ہے، سوچو سرپرائز لایا ہوں، کیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، گیس لگاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہارے دلوں میں ان نعمتوں کا خام و خیال بھی نہیں آیا، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جنت کی نعمتیں، جنت کی اشیاء، جنت کی چیزیں، ان کا اتنا تذکرہ موجود ہے، اس کے باوجود کہا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ جو تم نے پڑھا قرآن میں، جو تم نے سنا احادیث میں، جو تم اس کے بارے میں سوچتے ہو، یہ اس کی پرسنٹیج میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں بڑی بڑی بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، تم کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا، لا عین رأت لا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال بھی آیا ہو کہ اس طرح کی ہو سکتی ہے، اس طرح کی ہو سکتی ہے جنت، خیال بھی نہیں آیا، سوچ نہیں سکتا، سوچے ختم ہونے کے بعد جنت شروع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی، صحابی کہتے ہیں ثم قرأ هذه الآیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ملے گا کس کو؟ انعام ہے کس کے لیے؟ سرپرائز ہے کس کے لیے؟ جو فرسٹ ڈویژن لینے والا ہے۔ کبھی کسی سپلی حاصل کرنے والے کو بھی انعام دیا کسی نے؟ گھر میں آ کے کسی اسٹوڈنٹ نے، طالب علم نے بتایا کہ میری 2 سپلیاں آ گئی، اور باپ کہتا ہو ہاں ٹھیک ہے بیٹا، شام کو تیرے لیے سرپرائز لے کے آؤں گا، کبھی ایسے ہوا؟ خامن کی خواہش کے الٹ کام کرے بیوی،
اور وہ کہے کہ میں تیرے لیے سرپرائز لاؤں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سرپرائز ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے جو توقعات کے اوپر پورا اترنے والا ہو، اپنی خواہشات کو کچل کے سامنے والے کی بات کو ماننے والا ہو۔ پھر یہ ملتے ہیں خواہشات کے اوپر، خواہشات کو کچلنے کے اوپر، اگلے کی خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر سرپرائز دنیا میں دیے جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ رب نے بھی کہا تمہیں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہوگی۔ ملے گی کس کو؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ خوف جہنم کے ڈر سے، جنت کی لالچ، جنت کی تمنا، جنت کی آرزو میں اپنے رب کو پکارنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری علامت ان کی کیا ہے کہ وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا، اللہ کہتا ہے رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، بستر سے پہلو کو الگ کرنے والے ہیں۔ نماز کے وقت گرم نرم بستر نہیں، یہاں تو ویسے تہجد کی نماز مراد ہے کہ رات کا آخری پہر ہو، سب لوگ سو رہے ہو، تو بستر کو چھوڑ دے، شیطان تھپکی دے رہا ہے، سو جا بندے، سونے کا وقت ہے، ٹھنڈا میٹھا موسم ہے، گرم کمبل گرم رضائی چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ ساری دنیا سو رہی ہے، اندھیرا ہے باہر، لیکن تو اپنی ان خواہشات کو کلچ کچل کے، شیطان کو دھتکار کے، بستر سے پہلو کو الگ کر کے، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور طمع سے رب کو پکارنے لگے۔ پھر کہتا ہے ہاں تجھے میں سرپرائز دوں گا۔ کیسا سرپرائز؟ لا عین، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، لا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر، کبھی کسی انسان نے سوچا نہیں ہوگا، آ تو صحیح رب تجھے دے گا۔ لیکن یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا تہجد، ہم تو فرضی نمازوں میں کوتاہیاں کرنے والے، فرضی نمازوں میں سستیاں کرنے والے، کیسے ملے گا سرپرائز؟ سپلیاں لے کے تو سرپرائز نہیں ملے گا۔ جنت سرپرائز ہوگی اور کچھ کے لیے جہنم سرپرائز ہوگی، بس یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ سپلیاں لے کے آخرت کے اس پیپر میں فیل ہو کے، اللہ کی نافرمانیاں گناہ کر کے جہنم کا سرپرائز اپنے سر لینا ہے، یا اللہ کی فرما برداریاں کر کے، اطاعت کر کے جنت کا سرپرائز حاصل کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اب ہم نے کر کے جانا ہے۔ کون سی جنت؟ صحیح بخاری، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ۔ کیا حیثیت ہے ایک چھڑی کی؟ ایک چھڑی کے برابر جگہ جنت کے اندر۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ کس چیز کا جھگڑا رہتا ہے دنیا میں؟ بھائی کا بھائی سے جھگڑا، اولاد کا بیٹے کا باپ سے جھگڑا، میں نے کارنر والا پلاٹ لینا ہے، مجھے فرنٹ والا پلاٹ چاہیے، میں نے گاؤں والا نہیں، میں نے شہر والا پلاٹ لینا ہے۔ زمینوں پہ جھگڑے، پلاٹوں پہ جھگڑے، یہ نہیں وہ چاہیے، میں بڑا تھا، میں نے زیادہ خدمت کی، میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ یہی جھگڑے ہیں نا دنیا میں۔ آخر کار پتہ چلتا ہے جی فلاں نے فلاں کو فائر مار دیا، قتل ہو گیا، کیوں؟ اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا تھا۔ زمینوں پہ قبضے کی وجہ سے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں لوگ۔ کون سی دنیا؟ پتہ نہیں کب سانسیں کٹ جائیں، پتہ نہیں کب ناتا ٹوٹ جائے دنیا سے۔ جانا کہاں ہے؟ دو سرپرائزوں میں سے ایک ملے گا، یا جہنم کا سرپرائز یا جنت کا سرپرائز۔ اور جنت کون سی؟ ایک چھڑی کے برابر جگہ جو ایک بلشت بھی نہیں بنتی، چوڑائی میں ایک بلشت بھی نہیں ہے،
ایک چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تیرا وہ ایک پلاٹ کارنر والا، سٹی والا، فرنٹ والا وہ پرے رہ گیا. پوری دنیا، ایک زمین نہیں، نظام شمسی نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنا کچھ ہے سب سے زیادہ بہتر ہے ایک چھڑی کے برابر جگہ جنت کی. کبھی ہمارے دل میں خیال آیا ہو کہ جنت میں میرا کون سا پلاٹ ہوگا؟ جنت میں میرا گھر کارن والے پلاٹ میں بنے گا یا کہیں پیچھے جا کے بنے گا؟ جنت میں میرا گھر صحابہ والے محلے میں بن جائے گا؟ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی حاصل کر لوں گا؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا سوال کر. کہا مرافقت کا فی الجنہ، جنت میں تمہاری ہمسائیگی چاہیے. کہا کچھ اور مانگ لے. کہا مرافقت کا فی الجنہ، جنت میں تمہاری ہمسائیگی چاہیے. دیکھ لو ان کو جنت کے پلاٹوں کی فکر تھی. ہم دنیا کی زمینوں کے پیچھے، دنیا کی پلاٹوں کے پیچھے، دنیا کی جدادوں کے پیچھے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کا قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے. یہ چند دن، ایک دو دن پہلے شاید تم نے بھی خبر سنی ہوگی، 10 سال کے بیٹے نے ماں کو فائر مار کے مار دی. 10 سال کے بیٹے نے ماں کو فائر مار دی. دنیا ہے نا، دنیا کی سب چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہیں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. نہیں فکر تو جنت کے پلاٹ کی فکر نہیں. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، کچھ مانگ کچھ مانگ. کہا جنت میں تمہارا ساتھ چاہیے. کہا اچھا اگر یہی شرط ہے نا، انبیاء والے محلے میں آنا چاہتا ہے نا، انبیاء والے پلاٹوں میں سے پلاٹ لینا چاہتا ہے نا، انبیاء کے ساتھ رہنا چاہتا ہے نا جنت میں، تو پھر کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کر. اب اس میں بڑی باتیں پوشیدہ ہیں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے میں. جو بندہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، فرائض کی پابندی آٹومیٹکلی ہوتی ہے. فرائض پڑھے گا تو نوافل پڑھے گا. جب نوافل پڑھے گا تو آٹومیٹکلی اس کا دل اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے گا. شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. اس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ لگا رہے گا، اٹیچ رہے گا. اللہ کے ساتھ اس کی کال، اس کا رابطہ، اس کا کانٹیکٹ ملتا رہے گا. یہ تھی صحابہ کی سوچ کہ جنت میں پلاٹ لینا ہے. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ سلسلہ احادیث صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس فی الجنت شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء. جنت میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب کی مشابہت دنیا کی چیزوں سے ملتی ہوگی، صرف ناموں میں. شکل و صورت دنیا والی نہیں ہوگی، ذائقہ ٹیسٹ دنیا والا نہیں ہوگا، نام وہی ہوگا. مثال کے طور پر یہ تربوز ہے، نام دنیا میں بھی وہی تھا، جنت میں بھی وہی ہوگا، لیکن اس کا سائز، جسامت، اس کا ذائقہ وہ دنیا والا نہیں ہوگا. دنیا میں انسان بڑی خواہشات کرتا ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، لیکن وسائل کے مد نظر نہیں لے سکتا. اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں پورا اترنے والا ہے تو ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر تیری سانسیں کٹے گی، ادھر تجھے جنت کا سرپرائز ملے گا، اور تیرے لیے دنیا کی ساری چیزیں انہی ناموں کے ساتھ موجود ہوگی. بڑی خواہش تھی دنیا میں، گاڑی دے دے اللہ، کرولا دے دے، سزوکی دے دے، لینڈ کروزر دے دے، نہیں لے سکا نا. نام وہی دنیا والے ہوں گے. جنت میں خواہش کرے گا یا اللہ دنیا میں خواہش تھی میں نہیں لے سکا، اور تو نے کہا تھا جنت میں سب کچھ ملے گا، لگے گا ہاں لے لیں، یہ تیری گاڑیاں کھڑی ہیں لے جا. دنیا میں بڑی خواہش تھی، جس طرح فلاں کی بڑی ساری کوٹھی ہے، میری نہیں ہے، میری بھی ہونی چاہیے، نہیں لے سکا. جنت میں اسی طرح اللہ اس کو دے گا، ہاں تیری خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکی، لیکن بندے تو نے مجھے راضی کیا تھا. سرپرائز دینا پھر اللہ پہ لازم ہوگا.
سرپرائز ملتا اسی کو ہے جو اگلے کی توقعات پہ پورا اترے۔ بڑی خواہش تھی تیری بھی دنیا میں فلاں کی اتنی بڑی دکان ہے، میری بھی بڑی دکان ہو، میری بھی بڑی تجارت ہو، لیکن چھوٹی سی دکان پہ بیٹھا تھا، اذان کا وقت ہوتا تھا، بند کر کے اٹھ کے مسجد میں آ جایا کرتا تھا، خواہشات دبا لیتا تھا، اخراجات جتنے بھی تھے لیکن اس کے مطابق اپنی خواہشات اپنی ضروریات سمیٹ لیتا تھا۔ اللہ کو ناراض نہیں کرتا تھا، اللہ کو راضی رکھتا تھا، اپنے سارے کام عین وقت پہ، اپنی عبادات معاملات سب کلیئر کرتا تھا۔ ادھر سانسیں کٹی، ادھر جنت کا سرپرائز، چیزیں وہی ہوں گی، نام وہی ہوں گے، شکل و صورت اور جسامت اور ذائقے ٹیسٹ تبدیل ہوں گے۔ مہنگائی ہے نا، نہیں لے سکتا چیزیں، خواہشات بہت ہیں، پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ان خواہشات کے مارے مہنگائی کا رونا رو کے عبادات سے چلے جانا۔ کیا کروں، سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، کمائی پوری نہیں ہوتی، شام تک کچھ نہیں بنتا، بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں، اب اگر عبادات کے لیے وقت نکال دوں تو کیا کماؤں گا، کیا پہلے تو مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ کہے گا میرے پاس تیرے لیے جنت کا سرپرائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آ گیا تو نہیں یار میرے تو اخراجات ہی بہت زیادہ ہے، میں کہاں خرچ کروں، او بھائی تھوڑا کر لے، اللہ کو وہ صدقہ وہ خیرات اتنا پسند ہے جو تنگی کی صورت میں دیا جائے، مشکل میں دیا جائے۔ ایسے نہیں صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا میں مل گئے تھے، دنیا میں انہوں نے تنگیاں برداشت کی تھی، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی، اور ہم کہتے ہیں نا میں تو پہلے مہنگائی کا مارا ہوا، میرے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ جنت آسان نہیں ہے، عظیم بہت ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہیں، سرپرائز بہت بڑا ہے، لیکن ملے گا کن کو، حاصل کون کر سکے گا؟ جو دنیا میں ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے رب کو راضی کرنے والا ہو۔ دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں یہ چند لمحوں کی ختم ہو جائیں گی، جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا تھا، لیکن من اہل النار، اب قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لایا جائے گا اس کو، دنیا میں عیش و عشرت، نہ کبھی مہنگائی کی فکر، کوئی بات نہیں، لاکھوں کروڑوں آ رہا ہے، مہنگائی ہوگی تو پھر کیا، ہمیں کون سا فرق پڑے گا۔ اے سیوں کے اندر رہنے والے کبھی پیشانی پہ پسینہ نہ آیا ہوگا گرمیوں میں، سردیوں کے اندر ہیٹروں میں بیٹھنے والے، گیزر گرم پانی سے وضو کرنے والے، نہانے والے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، گاڑیوں میں سفر کرنے والے کوئی ٹینشن نہیں، عیش و عشرت کی زندگی، کوٹھیاں بنگلے محلات، عیش و عشرت ہے، لیکن اس عیش و عشرت کے ساتھ اللہ کی بغاوتیں ہیں، کسی غریب کی فکر نہیں ہے، اللہ کی عبادات کی فکر نہیں، بس دنیا دنیا اور دنیا۔ قیامت آ گئی ہے، فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے گیا ہے۔ دنیا بڑی دی تھی اللہ نے، بڑا اللہ نے مال و دولت دیا تھا، اللہ کو ناراض کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزار کے چلا گیا اللہ کے پاس۔ قیامت کا دن ہے، فیصلہ ہو گیا جہنم کا، لایا گیا۔ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ ذَبْغَةً، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پکڑ کے جہنم کا ایک غوطہ لگایا جائے گا، صرف ایک غوطہ باہر نکال لیا جائے گا۔ ثم یقال، کہا جائے گا، یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، هل مر بک نعیم قط، کیا کبھی تیرے پاس کوئی بھلائی آئی تھی، کیا کبھی کوئی نعمت اللہ کی تجھے ملی تھی؟ کیا جواب دے گا آگے سے؟ دنیا میں عیش و عشرت سے رہنے والا، زندگی گزارنے والا، فیقول لا واللہ یا ربی، پہلے کہے گا نہیں،
پھر کہے گا اللہ کی قسم میرے رب مجھے کبھی کوئی نعمت کوئی آسانی ملی نہیں. مطلب دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی پلس جہنم از اکول ٹو 0. میتھمیٹکس اپنی جگہ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اس بندے کے اپنے منہ سے نکلے ہوئے لفظ از اکول ٹو 0 کر رہے ہیں. دنیا کی عیش و عشرت، آسانیاں، اللہ کی بغاوتوں میں گزری ہوئی زندگی، اپنی من مرضیاں، عبادات سے جان چھڑانا، زکوٰۃ عشر کا معاملہ آئے تو مہنگائی کا رونا رو لینا. گزر گئی زندگی، بہت اچھی تھی نا، عیش و عشرت والی تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی کسی کی. مر گیا، فیصلہ جہنم کا ہو گیا. دنیا کی عیش و عشرت پلس جہنم از اکول ٹو 0. اپنے منہ سے کہے گا یا ربی ما قطو نعمہ، کبھی میں نے کوئی نعمت، کوئی آسانی، کوئی آسائش، کوئی عیش و عشرت دیکھی نہیں. یہ ہے انجام انسان کا. مل گیا سرپرائز، کون سا؟ جہنم کا. بس یہ یا جنت یا جہنم، 2 سرپرائزوں میں سے ایک سرپرائز رب دے گا. دنیا میں ہم سرپرائز دیتے ہیں دوسروں کو. کس کو؟ کبھی ہم نے اپنے ملازم کو جو اچھا نہ ہو، وقت پہ کام پہ نہ آنے والا، اچھا کام نہ کرنے والا، اچھا رزلٹ نہ دینے والا، ہم نے تو کبھی اس کو سرپرائز نہیں دیا. الٹا اس کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، کام صحیح کر ورنہ چھٹی کروا دوں گا. نہیں نہ دیتے سرپرائز. اور جو اینڈ ٹائم پہ آنے والا، اچھا رزلٹ دینے والا، زیادہ منافع کما کے دینے والا، گاہک کو اچھا ڈیل کرنے والا، کام اچھے تجربے کے ساتھ کرنے والا، اس کے لیے سرپرائز بھی ہوتا ہے. ایکسٹرا بھی دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اضافی دیتے ہیں، بونس بھی دیتے ہیں، خمی خوشی کے موقع پہ اس کا ہاتھ بھی بٹا دیتے ہیں. وہ یاد رکھ، تیری اللہ کے ساتھ چلنے والی تجارت میں تیرا باس تیرا رب ہے، تو اس رب کا ملازم ہے. تیرے رب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ تو اپنے رب کی توقعات پہ کتنا پورا اتر رہا ہے؟ کیا تجھے اس بات کی امید ہے کہ تیرا رب بھی تجھے کل قیامت کے دن جنت کا سرپرائز دے گا؟ یا کہیں تجھے رب کی طرف سے بار بار دھمکیاں تو نہیں مل رہی اور بندے سدھر جا ورنہ جہنم کا سرپرائز ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو پھر وہی بات ہو، اللہ تجھے تیرے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے اور تجھ سے پوچھا جائے کہ زندگی کیسی تھی؟ تو کہ ہاں زندگی تو بڑی گزری تو آسان تھی، لیکن وہاں تو کہہ دے نہیں نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو بالکل کنگال تھا. ایسے تو نہیں ہو. وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. دوسرا بندہ لایا جائے گا دنیا میں تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں من اہل الجنہ، لیکن ہے جنت والوں میں سے. فیصلہ جنت کا ہو چکا ہے. اس کے بعد سرپرائز جنت کا اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا. سرپرائز ہے بندے تیرے لیے، لیکن پہلے یہ بتا دنیا کیسے گزری تھی، حقیقت میں کیسے گزری تھی؟ وہ اصل فی دنیا، تکلیفوں والی دنیا. مہنگائی کا مارا ہوا بیچارہ شام کو 500 700 800 لے کے جاتا، گھی خریدتا تو چینی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بائک میں تیل ڈلوا لے تو گھی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آٹا خریدنے کے لیے تو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے لیکن ملتا پھر بھی نہیں ہے. گھر میں چلا جائے تو بچے ٹانگوں سے لپٹ کے روتے ہیں بابا روٹی، لیکن اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. آنکھیں رومال سے صاف کرتا ہوا گھر سے باہر نکل آتا ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ صنف دنیا، لیکن کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا، کبھی حرام کا پیسہ پکڑنے کی کوشش نہیں کی. لوگوں کے پاس جاتا ہے ادھار مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ دھتکار دیتے ہیں ابھی تیرے پاس ایک دن کا نہیں ہے تو واپس کب کرے گا. وہ صنف دنیا، تکلیفوں والی دنیا ہے. خوشی کا موقع آتا ہے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں بابا نیا لباس، بابا نہیں دے سکتا. بیوی کی ڈیمانڈ آتی ہے مجھے بھی کچھ چاہیے، مہنگائی کا کچلا ہوا دبا ہوا
مارا ہوا، اپنی خواہشات سینے میں دفن لے کے چلا جاتا ہے دنیا سے، لیکن من اہل الجنہ، تھا جنت والوں میں سے، کھڑا تھا مزدوری میں، آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سامان چھوڑ دیتا ہے، مسجد میں آتا ہے، بوس آواز دیتا ہے واپس آ ورنہ چھٹی کروا دوں گا، کہتا میرے بڑے بوس کی آواز آئی ہے، تو چھوٹا بوس ہے، تو چھٹی کروا دے گا تو کروا دے، رب میرے لیے اور ذریعہ بنا دے گا، تیرا سرپرائز چھوٹا ہے، میرا رب میرے لیے جنت کا سرپرائز لیے بیٹھا ہے، مجھے رب نے پکارا ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی ہے، میں تیری مزدوری پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، میں اللہ کے سرپرائز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہے من اہل الجنہ۔ وہ اصل فی دنیا، دنیا تکلیفوں والی تھی، کوئی ملازمت پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگ حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے، مزدوری ٹائم پہ نہیں دیتے تھے، شام کو مانگتا تھا تو کل کا کہہ دیتے تھے، کل آتا تھا تو پرسوں کا کہہ دیتے تھے، گھر بچے بھوکے بلکتے رہتے تھے، لیکن مزدوری ٹائم پہ نہیں ملتی تھی، تکلیفوں کو برداشت کر کے، خواہشات کو سینے میں دفن کر کے، بوسن فی دنیا، تکلیفوں والی دنیا برداشت کر کے چلا گیا من اہل الجنہ، لیکن این ٹائم پہ اللہ کی عبادات بجا لانے والا تھا۔ اللہ کے معاملات کلیئر تھے، کال روزانہ اللہ سے ملاتا تھا، ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی، نرم گرم بستر کو چھوڑ دیتا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو گراتا تھا، یا اللہ دنیا کے سرپرائز چھوڑ دیے، دنیا کے لوگوں کی باتوں کو سن لیا، ملامتیں سن لی، مہنگائی کو برداشت کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ تو یاد رکھنا میں جو تو نے سرپرائز دینا میں نے اس پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کیا ہم نے بھی کبھی کیا؟ دو بندے بیٹھے ہوں تو باتیں ہلاتے حاضرہ کی ہوتی ہیں نا، ٹیکس بڑھ گئی، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، سونا ہائی لیول پہ پہنچ گیا، تیل پٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی، بس ہم تو ماریں گے، ہم تو کچلیں گے۔ او بھائی، فزکس کا قانون ہے، عمل کے بعد ری ایکشن ہوتا ہے، تو نے گیند پھینکی، پلٹ کے واپس آئی، کوئی بھی ایکشن کرے گا تو اس کا ری ایکشن آئے گا۔ تیرے اعمال کا ری ایکشن ہے مہنگائی، تو اپنے حالات حاضرہ پہ سائنس کو لگا، جواب وہی آئے گا جو رب کے قرآن نے کہا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ترجمہ یوں کروں تو غلط نہیں ہے کہ ہر عمل کا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تیرے اعمال ایکشن تھے، ظہر الفساد فی البر والبحر ری ایکشن ہے، اپنے اعمال ٹھیک کر، اپنا ایکشن ٹھیک کر، ری ایکشن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں کرے گا تو پھر مارا رہے مہنگائی۔ ہاں، بات کر رہا تھا اس بندے کی، یؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ، لایا گیا اس دوسرے بندے کو، ہے تو جنتی، اللہ کے سارے اعمال ہیں، ٹائم پہ کر رہا ہے، لیکن تکلیفیں بہت برداشت کی ہیں دنیا میں، آ گیا فیصبح ضبغۃ فی الجنہ، ایک جھلک اللہ دکھائے گا اس کو جنت کی، ایک جھلک، سرپرائز ہے نا، پیک ہے، بند ہے، کھول کے ایسے بس دکھایا، یہ سرپرائز، تو دیکھنے والا حیرت سے دھنک رہ جاتا ہے کیا دوبارہ دکھانا۔ وہ طالب علم جو فرسٹ ڈویژن پہ پہلی پوزیشن پہ انعام حاصل کر کے پلٹ رہا ہوتا ہے، اس کو راتوں کا جاگنا بھول چکا، پڑھ پڑھ کے آنکھوں میں ہونے والی درد بھول چکی۔ ایک کسان کے گھر میں جب سینکڑوں من گندم آتی ہے تو اس کو سپرے، کھاد کے اخراجات کم پڑ جاتے ہیں، اس کو سارا دن کام کرنا، تھکن، جسم کا ٹوٹ جانا، بیمار ہو جانا سب بھول جاتا ہے جب اس کا رزلٹ اس کے گھر میں آ چکا ہوتا ہے، جب اس کا انعام، اس کا سرپرائز اس کے گھر میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایک تجارت کرنے والا تاجر جب ایک قرض اٹھا کے دکان شروع کرتا ہے، تجارت شروع کرتا ہے، جب اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، پیسہ آتا ہے، قرض اتارتا ہے، وافر آمدنی آتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، بنگلہ مل جاتا ہے، نوکر چاکر ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اپنا اٹھایا ہوا قرض
اس قرض دار کی سنی ہوئی باتیں، ملامتیں سب بھول چکا ہوتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ تو اب یہ بندہ ایک جھلک اللہ اس کو دکھائے گا دنیا جنت کی، ایک جھلک سے۔ پھر اللہ پوچھے گا اس بندے سے، فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدم، اس کو کہا جائے گا اے ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك شدة، کیا کبھی کوئی پریشانی آئی، کیا کبھی کوئی مصیبت تجھے دنیا میں پہنچی تھی، کبھی کوئی آفت آئی ہو، کوئی مشکل وقت تجھ پہ آیا ہو؟ تو آگے سے گیا فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي مِن بُؤْسٍ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی پریشانی اللہ آئی نہیں، واللہ اللہ کی قسم کبھی نہیں آئی۔ لیکن کہے گا کب؟ جب اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط تھا، اللہ کی عبادات صحیح طریقے سے عین وقت پہ کرنے والا تھا۔ دنیا بگڑ گئی تو بگڑ گئی، لیکن اللہ کی تجارت پہ اس نے آنچ نہیں آنے دی۔ یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہے کہ ہمارے اندر دونوں خامی ہیں، ہم بہت ساری دنیا بھی ہیں، تکلیفوں کے مارے ہوئے بھی ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں نا تقریباً سب، یا مڈل کلاس ہے یا اس سے بھی لو ہے، سارے وہی ہیں۔ اور دوسری کم بختی یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ بھی کمزور ہے۔ دنیا کی اسیچوں والا تو مارا گیا، جو فاسق تھا نافرمان تھا وہ مارا گیا، اور ہماری کم بختی وہ یہ ہے کہ دنیا بھی نہیں ہے اور آخرت بھی نہ رہی، نہ دنیا کا سرپرائز لے سکے، نہ دنیا اچھی کما سکے، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ اچھی تجارت کر کے اللہ سے جنت کا سرپرائز لے سکے۔ کتنی بڑی کم بختی ہوگی کہ دنیا بھی ذلت والی گزار کے آخرت میں جہنم کا سرپرائز لے جائے، کتنی بڑی کم بختی ہے۔ وہ یارو ہے مہنگائی، مان لیا، حالات بہت ٹف ہیں، پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1958 سے سنتے آ رہے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ 1958 سے سنتے آ رہے ہیں، ہر آنے والے نے یہی کہا پاکستان بڑے ٹف حالات سے گزر رہا ہے۔ ایوب خان سے لے کے آج تک سب کے نام لوں تو وقت بہت کم ہے، ہر کسی نے یہی کہا تھا، یہی رونا رویا تھا، پاکستان بڑے ٹف حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان بڑے ٹف حالات سے گزر رہا ہے۔ آج بھی وہی جملے ہیں، پاکستان بڑے ٹف حالات سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا گزر رہا ہے، وہی بات، ایکشن ری ایکشن، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال پاکستان کو اس حالات پہ لے کے آئے ہیں۔ دنیا کی تجارت ہماری مان پڑتی ہے جب ہماری اللہ کے ساتھ تجارت مان پڑتی ہے۔ دنیا کی تجارت میں خسارہ آتا ہے جب اللہ کے ساتھ تعلقات ٹوٹنے لگتے ہیں، جب اللہ کا سرپرائز حاصل کرنے کی کوشش انسان نہیں کرتا، پھر اللہ ذلت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اللہ نے ایسی جنت تمہارے لیے تیار کی ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں خیال نہیں آیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کیوں؟ آخر کیا تعلق تھا اس بات کا، اس آیت کا؟ اور لوگوں کہ اگر تم یہ سرپرائز لینا چاہتے ہو، ایسی جنت کی نعمتیں لینا چاہتے ہو جس جنت کا ایک کوڑا، ایک چھڑی کے برابر پلاٹ جگہ، بالکل چھوٹا سا ایک ٹکڑا، پوری دنیا کی قیمت ایک طرف، اور اس جنت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے پلاٹ کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، وہ تو بس اللہ رحم کرے گا، بس اللہ رحم کرے گا، بس اللہ رحم کرے گا۔ اللہ ایسے رحم نہیں کرے گا۔ ساختموہا للذین یتقون، خود اللہ نے قرآن میں کہا ان رحمتی وسعت کل شیء ساختموہا للذین یتقون، میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع رحمت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جہاں اللہ نے رحمت کو وسیع لکھا، وہیں اللہ نے یہ بھی بتایا ساختموہا للذین یتقون، میں اپنی رحمت ان کے کھاتے میں ڈالوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو مہنگائی کا رونا رو کے زکوٰۃ عشر سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ ابھی آنے والا ہے نا گندم کی کٹائی کا موسم،
کتنے لوگ ہیں جو رونا دھوئیں گے بھائی کھاد بڑی مہنگی ہو گئی تھی، سپرے بڑی مہنگی تھی، بھائی ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا تھا، ہم کیسے اجرت نکالیں، ہم کیسے نہیں. یتقون ساری چیزیں ایک طرف ہے، اللہ کا حق عین ٹائم پہ ادا کرنے والے ہوں گے. آج چلے جاؤ کسی دکاندار سے، بھائی وہ حساب کر، زکات نکال. کہاں زکات نکالوں؟ ایک بار مارو کھاتا ہوں، اگلی بار جاتا ہوں 1.5 لاکھ زیادہ بڑی ہوتی ہے قیمت، میں کیسے زکات نکالوں؟ رونا رونے والے نہیں، یتقون وہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے. اللہ کا ڈر پیدا کرو. اگر واقعی اللہ کی رحمت چاہیے نا، جو ہم بار بار بولتے ہیں، جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر ایٹومیٹکلی اللہ سے کار، اللہ سے رابطے ایٹومیٹکلی مضبوط ہو جاتے ہیں. فرمایا صحیح جامعہ صغیر امام البانی رحمہ اللہ کی 5322 نمبر حدیث، معاذ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا یتحسر اہل الجنہ علی شیء الا علی ساعات مرت بہم لم یذکر اللہ عز وجل فیہا. جنتی کسی اور چیز پہ حسرت نہیں کریں گے، ایک چیز پہ حسرت کریں گے، دنیا میں وہ وقت جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا تھا. دیکھو انسان دکان پہ بیٹھا ہے نا تو پریشان بیٹھا ہے، یار بس آج گاہک نہیں ہے، سیل کم ہوئی ہے، پرافٹ نہیں آیا. ذمہ دار ہے تو وہاں بیٹھا سوچ رہا ہے اس بار گرمی جلدی پڑنا شروع ہوگی، گندم کی آمدن کم ہوگی، پیداوار کم ہوگی، یہی سوچ رہا ہے نا. او بھائی یہ سوچنے کے بجائے اللہ کا ذکر کر، کام ہاتھ سے کر رہے، زبان پہ اللہ کا ذکر کر، ورنہ یہ اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوا لمحہ جنت کے جانے کے بعد بھی تیرے لیے حسرت کا باعث بنے گا. کیسے؟ دنیا میں تیرے ساتھ رہنے والے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے محلات تجھ سے زیادہ خوبصورت، بلند و بالا، بڑے حسین، جمیل ہوں گے. تو دیکھے گا، باقاعدہ حدیث ہے، تو جیسے بندہ ستارہ دیکھتا نا، وہ دور چمکتا ہوا ستارہ، تو دیکھے گا دور چمکتا ہوا محل نظر آئے گا. پوچھے گا یا اللہ وہ محل کس کا ہے؟ لگے گا وہ تیرا فلاں بیلی نہیں تھا دنیا میں، وہ فلاں دوست تیرا، ہاں اس کا ہے. اللہ اس کو اتنا حسین و جمیل اور اتنی بلندی پہ مل گیا اور مجھے کیوں نہ ملا؟ پھر اللہ نے بتائے گا وہ فلاں عبادت کرتا تھا، فلاں نیکی کرتا تھا اور تو نیکی نہیں کرتا تھا تو جنت میں. لیکن حسرت ہوگی کہ کاش میں نے وہ فلاں لمحہ ذکر سے ضائع نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کہہ کے بہانے بنا کے اللہ کی عبادات سے جان نہ چھڑائی ہوتی، کچھ نوافل کر کے جو زیادہ پروٹوکول حاصل کرنا تھا، جو زیادہ بلندی پہ پہنچنا تھا، کاش میں نے وہ نوافل بھی کیے ہوتے. یہ حسرت رہے گی انسان کو جنت میں جانے کے بعد. ابن ماجہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا صلیت المرأة خمسها وصامت یارها وحسرت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة ما شئت. وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، یہ خاص طور پر میری ماں اور بہنوں کے لیے پیغام، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. آج کل عزت کی حفاظت بہت مشکل ہو چکی ہے. جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، نوجوان جنریشن، جن کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل آ گئی، بڑی مشکل ہے عزت کی حفاظت. دیکھا دیکھی، ٹک ٹاک، سنیک اور پتہ نہیں کیا کیا اب تو ایپس نکل آئی ہے کہ دیکھا دیکھی انسان اپنے شارٹ کلپ بنا کے اپلوڈ کرتا جا رہا ہے. نہ مرد محفوظ ہیں نہ عورتیں محفوظ ہیں. لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی اپنی عزت میں حفاظت کرنے والی ہے مرد اور دونوں. اگر سرپرائز لینا ہے جنت کا تو چھوڑ دو اس کو، اپنی عزت کی نیلامیاں کرنا چھوڑ دو. عزت کی حفاظت کرنے والی وہ اطاعت زوجہا، اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی. بس یہ ماں اور بہنوں کو خصوصی پیغام ہے. اگر جنت لینی ہے 2 باتیں لازم کر دو، 2 باتیں لازم کر دو: خامدوں کی اطاعت، خامدوں کی فرما برداری اور شکر گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے عورتوں کے پاس، نصیحت کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہا اللہ کی بندیوں میں تمہاری جہنم میں کثرت دیکھ رہا ہوں. پوچھا عورتوں نے کیوں، کیا خامی ہے؟ کہا کہ ایک تم خامدوں کی نافرمان ہو اور دوسرا ناشکری بہت زیادہ ہو.
یہ عورتوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ اگر واقعی تم نے اللہ سے سرپرائز لینا جنت کا، یہ دو کام لازمی کرو، خامدوں کی فرما برداری اور شکر گزاری۔ جو مل جائے اس پہ شکر کرو، ڈیمانڈیں مت کرو، مل جائے تو فابی ہوا نہ ہی مت، بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو پھر بھی شکر۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، عزت کی حفاظت اور خامد کی اطاعت۔ کیا کہا جائے گا اس عورت کو؟ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ ہے عورتوں کے لیے سرپرائز۔ شاید عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ سرپرائز آخرت کا جنت کا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو بھی خصوصی سرپرائز ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کے سرپرائز میں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تقدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔